خالد اور آج میرے ساتھ ڈاکٹر فاروق موجود ہیں. یہ کالا جادو کالا علم ان سب کے حوالے سے آپ سب کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے کہ آپ سب کے ہوش و حواس بھی اٹھ جائیں گے کہ آخر ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہماری جو بچیاں ہیں ان کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے مگر شادی نہیں ہو رہی. آخر کیا وجہ ہے؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ کالا جادو کروایا گیا ہے, بندش ہے, رشتے نہیں ہو رہے, رشتے آتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں, یا پھر انگیجمنٹ والے دن کچھ ایسا ہو جاتا ہے, نکاح والے دن نکاح نہیں ہو پاتے. ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, آئے دن آئے گھر کا یہ ایک مسئلہ ہے. آج ہم ڈاکٹر فاروق سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے. جی السلام علیکم. جی السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو بچی ہیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے اور لوگ کہتے ہیں کالا جادو ہوا ہے؟ اصل میں نا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زندگی گزارنے کے نہ کچھ اصول بتائے ہیں, اور وہ اصول اللہ نے اس لیے بتایا کہ اس میں صرف ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ کو اس میں کوئی نہیں ایسا کہ وہ صرف چاہے کہ نہیں اس کا فائدہ, وہ ہماری آسانی کے لیے. کیونکہ اس زمین پہ ہم سے پہلے ایک مخلوق آباد تھی جس کو اس زمین سے نکالا گیا, خالی کرایا گیا اس زمین کو, لیکن وہ آج بھی وہ مخلوق موجود ہے. اچھا مسئلہ سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل ہوتی ہے نا, تو ہم بجائے کہ اس کے اوپر سوچنے کے اس کا کوئی حل نکالنے کے, ہم اس کو بیٹھے بٹھائے نام دیتے ہیں جی کالے جادو کا, اور وہ کالا جادو کر کے ہم وہ قسمت پہ ڈال دیتے ہیں, یا جو شریکہ ہوتا ہے ہمارا, پھوپھیاں, خالہ, چاچے, تائے وغیرہ, ماسیاں, ان کے اوپر ڈالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. آیا کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے ایک نظام بنایا ہر عورت کے ساتھ, ایک مہینے میں ایک ماہواری کا, پیریڈز کا, ایام کا, حیض کا. اس کے حوالے سے ہماری آج کل کی جو جنریشن ہے نا, ان کو ذرا بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ معاملہ کتنا سنگین حد تک خطرناک بھی ہوتا ہے اگر اس میں لڑکیاں, خواتین کیئر نہ کریں تو. اس ماہواری کے جو ایام جو ہے نا, اس میں سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے سر کے جو بال ہیں وہ کورڈ رہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ غیر ضروری طور پہ گھر سے نہ نکلیں ان ایام کے دوران. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو کوشش کریں کوئی گندے نالے, قبرستان وغیرہ, اور یا مغرب کے بعد جو ہے نا وہ کسی جگہ کا آپ جو ہے نا وہ سفر نہ کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک وہ سسٹم چل گیا ہوا ہے سینیٹری پیڈز کا, اس کو ویسٹ کرنا نہیں آتا خواتین کو, کیونکہ اس بلڈ کے بارے میں کہ اس بلڈ کو چلتے پانی میں بہا دیا جائے, پھر جو ہے نا اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. اصل میں یہ نجس خون ہوتا ہے جو جنات اور شیاطین کی خوراک ہے, اور اس کو یہ بڑا پسند کرتے ہیں جنات اور شیاطین, اور یہ اس کی جو اس کے اندر سے جو اسمیل نکلتی ہے, بدبو نکلتی ہے, وہ ان شیاطین کو اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی سینیٹری پیڈ ڈسٹ بن میں پھینکا, ڈسٹ بن کے بعد وہ کوڑے کے ڈھیروں پہ جاتا ہے, وہ وہاں سے ہوتا پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب کہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سینیٹری پیڈ بھی یوز کر رہے ہیں, آپ نے اس کو بھی ڈسکارڈ کرنا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ اچھی طرح سے واش کر لیں. اس کے اندر جو خون ہے نا وہ سارا کا سارا خون بہہ جائے, اس کے بعد آپ اس کو ڈسکارڈ کریں, کیونکہ یہ معاملات گھروں سے شروع ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ جو شیاطین ہوتے ہیں جن کو ایسا خون مل چکا ہوتا ہے, وہ ان لڑکیوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہم سے اب دور جائیں, ہمیں جو ہماری خوراک ہے نا, ہماری یہ غذا جو ہے یہ ہمیں ملتی رہے. جس وجہ سے اب ان کو سمجھ نہیں ہے, کوئی بھی ان کے ساتھ سمٹم نہیں ہوتا جادو کا, کوئی بھی سمٹم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن ان کے ساتھ یہ ایک دو معاملات صرف اس طرح کے پیرانورمل ہو رہے ہوں گے کہ ان کے جو ہے نا کپڑے پھٹ جاتے ہوں گے, کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہوں گے, یا ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں گے, جسم پہ نشان آتے ہوں گے. یہ 3 سمٹمز ہوتے ہیں جن لڑکیوں کے ساتھ بندش ہو. اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی جادو کا سمٹم نہیں ہوتا. تو ان کی اصل کاز ان کا جادو یہ شادی کی بندش کا وہ یہی ہوتا ہے کہ حیض کے دوران یہ احتیاط نہیں کر پاتی. تو اگر یہ کرنا شروع کر دے تو بہت بہتر ہے. دوسرا, ہم لوگوں نے گھروں میں واش روم بنا لیے ہوئے ہیں جس کی کہ اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ گھروں میں واش روم ہو. اگر آج سے آپ 50-60 سال پہلے جائیں تو گھروں میں واش روم ہوتا تھا تو مین گیٹ کے پاس ہوتا تھا. اب ہم لوگوں نے اٹیچ واش روم بنا لیا ہر کمرے کے ساتھ. تو جنات اور شیاطین کو تو ہم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے نا, تو پھر ان سے بچنے کے لیے ہم کوئی احتیاطی تدابیر بھی نہیں کرتے. ایون کہ کچھ لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں, ان کے مس کیریجز ہو جاتے ہیں صرف اسی وجہ سے, اسی ایشو کی وجہ سے کہ ان کا جو ہے نا وہ بچہ نارمل ساری پریگننسی چل رہی ہوگی, 5ویں 6ٹھے یا 7ویں 8ویں منتھ میں جا کے ان کا مس کیریج ہو جائے گا. تو اگر تو اس میں احتیاط کر لیں صرف سر کو ڈھانپنے کی. اصل میں جو ہے نا سر کے بالوں سے نا ایک ہمک ملتی ہے, خوشبو ملتی ہے, ایک سمیل ملتی ہے شیاطین کو, جس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. آپ کبھی خود بھی دیکھیں,
آپ 1-2 دن بعد دیکھیں نہائے نا تو آپ کے سر کے بالوں سے نا ایک عجیب سی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ بلڈ سے گرو کرتے ہیں. ہمارے ناخن بھی، ہمارے ناخن اور جو سر کے بال ہیں نا، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں. تو لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، لوگ ان کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں. کچھ لوگ پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ جی وہ انگریز جو ہیں اور وہ جو کالے جو ہیں وہ گورے جو ہیں وہ تو پورے کپڑے بھی نہیں پہنتے، تو جی ان کے ساتھ تو نہیں ہوتا. آپ کو نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. جتنا ڈپریشن ان لوگوں میں اتنا کسی میں بھی نہیں ہے. شراب وہ لوگ پیتے ہیں، ہر قسم کا نشہ وہ کرتے ہیں، اکیلے وہ لوگ رہتے ہیں. ان میں ایسی چیز ہے کون سی جو نارمل انسانوں والی ہو؟ ٹھیک ہے. تو شیطان کا تو مقصد یہ ہے نا، انسان کو بے چین رکھنا، انسان کو تکلیف اور اذیت میں رکھنا، وہ چاہے کسی بھی حوالے سے ہو. اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے بھی ایسا کروایا جاتا ہے، کالا جادو لڑکیوں پہ کروایا جاتا ہے کہ شادی اس کی نہ ہو، اگلے گھر تک نہ جائے. ہاں بالکل ہوتا ہے، وہ صورت میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کسی چاچے تائے کو یا ماسی کو یا پھپھو کو انکار کر دیا رشتے سے، اور پھپھو کی نظر تھی آپ پہ بچپن سے یا 4 سال سے 5 سال سے، تو پھر پھپھو جو ہے یا جو خالہ جو ہے وہ جو تائی جو ہیں وہ پھر کھار بازی میں آ کے، حسد میں آ کے وہ پھر بندش کروا دیتی ہیں کہ یہ ہمیں نہیں ملی یا یہ لڑکا ہمیں نہیں ملا، تو پھر اس کی کہیں پہ بھی شادی نہ ہو. کہ بڑے بڑے امیر لڑکے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، ان کے رشتے نہیں ہو رہے. تو اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، لڑکیاں بھی ایسی ہیں جو خوبصورت بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، اچھے گھر سے تعلق ہے، اس کے باوجود رشتے نہیں مل رہے. اور ہوتا ہے ایسا کہ لوگ رشتہ دیکھنے آتے ہیں، پسند کر کے چلے جاتے ہیں، ڈن کر کے جاتے ہیں، گھر جا کے ان کا ذہن پلٹ جاتا ہے. تو یہ جو بات ہے نا، یہ لوگوں کو بڑا پریشان کرتی ہے. جی ایک تو ٹھیک ہے، آئے ان کو پسند نہیں آیا، انہوں نے انکار کر دیا، پسند کر کے جاتے ہیں جی، پھر ایک اگلا فون آتا ہے جی اب آپ لوگ آئیں جی، آ کے دیکھ کے جائیں، پھر رسم کرنی ہے، یہ کرنا ہے، یہاں تک باتیں چلی جاتی ہیں. لیکن ایک دم سے اچانک سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علاج یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ احتیاط کریں ان چیزوں کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا، جیسے جیسے ویسے کریں. دوسرا یہ ہے کچھ اسلامک ریمیڈیز ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے، اور بیری کے پتوں کے پانی سے غسل، ٹھیک ہے، اس طرح کی کچھ ریمیڈیز ہیں، ان کو آپ فالو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے، آپ کی بندش جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. چلیں، بہت شکریہ آپ کا ناظرین. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں، بہت ساری باتیں بتائیں، اور بہت ہی زیادہ ایسی چیزیں تھیں جو شاید مجھے بھی نہیں پتہ تھی، آپ لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوں گی، اور یہ بہت زیادہ نقصان بھی ہمیں دیتی ہیں. ان چیزوں سے بچیں، خیال کریں. اس ویڈیو میں دیکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے رشتے نہیں ہوتے بچیوں کے، ہماری بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، اتنی مشکلات میں رہتی ہیں، یہ سب چیزیں اس میں کتنی زیادہ فال کرتی ہیں، اور یہ ہمارے روٹین میں شامل ہے. یہ چیزیں، ان چیزوں سے بچیں، خیال کریں. اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت. وسلام.